السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے طبیعت میں بلا ضرورت تھکن اور بلا ضرورت اور بہت زیادہ تیزی کن کن ذہنی بیماریوں کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے، یا یہ دونوں چیزیں کن کن ذہنی بیماریوں کی علامات میں شامل ہو سکتی ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر سید محمد عمر ہے اور میں یہاں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ جس بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس او پی ڈی میں بہت سارے لوگ، مرد خواتین دونوں، لیکن ان میں خواتین کا تناسب تھوڑا سا زیادہ ہے، جو اسپیسیفکلی اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ انہیں تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کوئی آبویس میڈیکل ریزن بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جسم میں ہر وقت جو ہے وہ نقاہت اور تھکاوٹ کے آثار رہتے ہیں، ہلنے جلنے کو دل نہیں کرتا، بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، یا کچھ لوگ یہاں تک آ کے کہتے ہیں کچھ صورتوں میں کہ ہمارا جو ہاتھ پاؤں ہمیں ایسے لگتا ہے جس طرح شیشے کے بنے ہوں، بہت وزنی ہو جاتا ہے، جسم بوجھل رہتا ہے، طبیعت کے ساتھ ساتھ جسم بھی بوجھل رہتا ہے۔ تو اس کو سائیکیٹری میں سائیکوموٹر ریٹارڈیشن کہا جاتا ہے اس کیفیت کو، اور یہ اسپیسیفک ہے ڈپریشن کے ساتھ۔ ڈپریشن میں عام طور پہ جو ہمارے پاس مڈل ایج فیمیلز آتی ہیں ان کے اندر یہ رجحان بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم وہ آتی ہی اس پرابلم کے ساتھ ہیں کہ جسم میں جو ہے وہ تھکاوٹ ضرورت سے زیادہ محسوس ہوتی ہے اور بالکل سلو، ان کی مائنڈ کے ساتھ ساتھ ان کی باڈی بھی بالکل سلو ہوئی ہوتی ہے۔ تو سائیکوموٹر ریٹارڈیشن جو ہے یہ ایک ہال مارک ہے ڈپریشن کا۔ سائیکوٹک جو النسز ہیں ان میں بھی یہ ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ اس کا جو ہے وہ ڈپریشن کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کا اپوزٹ جو ہے یعنی کہ سائیکوموٹر ایجیٹیشن یعنی تیزی آ جانا، حرکات و سکنات میں بہت تیزی آ جانا، انرجی لیول جو ہے وہ بہت بڑھ جانا، وہ مینک یا ہائپومینک ایپیسوڈز میں ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ انسان جو بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کا مریض ہو، جس میں مینیا یا ہائپومینیا دونوں صورتوں میں سائیکوموٹر ایجیٹیشن آ سکتی ہے، یا ڈپریشن میں بھی کچھ صورتوں میں ایجیٹیٹڈ ڈپریشن جس کو کہتے ہیں کہ بجائے موڈ اداس ہونے کے غصہ زیادہ آنا اور جسم کے اندر جو ہے وہ نقاہت محسوس ہونے کی جگہ تھوڑی پھرتی محسوس ہونا، یہ ڈپریشن میں بھی آ جاتی ہے، جس کو اے ٹیپیکل ڈپریشن کہا جاتا ہے یا ایجیٹیٹڈ ڈپریشن بھی ہم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سائیکوٹک النسز ہیں، مثلا اسکیزوفرینیا ہے، اس میں بھی انسانی جسم کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ مثلا کیٹاٹونیا ہوتا ہے جس میں بالکل انسان جو ہے وہ چپ ہو سکتا ہے، یا بالکل ایک ہی کسی آڈ پوسچر میں، یعنی ایسی کسی حالت میں جس میں نارمل انسان زیادہ دیر تک نہیں کھڑا یا بیٹھا یا لیٹا رہ سکتا، وہ لوگ اس صورت میں بھی بیٹھے اور لیٹے رہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ ایک علیحدہ پورا موضوع ہے۔ ہم جو زیادہ جو لوگ آتے ہیں تھکاوٹ کے لیے ہمارے پاس، ہم ان کو جو ہے وہ زیر بحث لا رہے ہیں۔ تھکاوٹ ڈپریشن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے سم ٹائمز، اور کوئی اس کی علامت نہیں ہوتی ہے کہ انسان کام پہ جا رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کام کرنا پڑتا ہے، کام نہیں کرے گا تو اس کی زندگی نہیں گزرے گی، اس کو پیسے نہیں ملیں گے، وہ رہ نہیں پائے گا۔ لیکن جو تھکاوٹ ہے وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ایک تو ہے کہ انسان کام کرنے کے بعد تھکتا ہے، ایک ہے کہ وہ سارا دن اس پہ تھکاوٹ کا غلبہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے اس انسان میں۔ تو اس کے لیے جو تھیرپی ہے وہ بھی ایفیکیسی اس کی بھی اتنی ہے جتنی اینٹی ڈپریسنٹس کی ہے۔ اس کو سائیکیٹرسٹ سے لازمی رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم یہ پتہ کر سکیں، ایکسکلوڈ کر سکیں کہ یہ جو اس کو غیر ضروری تھکان ہو رہی ہے اس کی وجہ ڈپریشن ہے، یا کوئی فزیکل النس ہے، یا پھر کوئی اور اس کی وجہ ہے، ضرورت سے زیادہ کام کرنا اس کی وجہ ہے۔ بعض صورتوں میں جسم میں خون کی کمی ہو، اس سے بھی جو ہے وہ یہ تھکاوٹ ہو سکتی ہے، اسپیشلی خواتین میں، لیکن اس میں کانسٹیلیشن آف سمٹمز ہوتی ہے۔ زیادہ تر خواتین آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پٹھوں میں کھچاؤ ہے، درد ہے، اسپیشلی گردن کے کندھے کے پٹھوں میں، اور ساتھ میں آپ مزید پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نیند بھی خراب ہوتی ہے، موڈ بھی جو ہے وہ اپسیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری ڈپریشن کی علامتیں ہیں۔ میرے خیال میں جو سائیکوموٹر ریٹارڈیشن ہے اس کے بارے میں بہت ہی کم بات کی جاتی ہے۔ جب بھی ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں ہم موڈ کی بات ضرور کرتے ہیں،
ہم اس میں کوگنیشن کی بات کرتے ہیں کہ جی ذہن اتنا جو ہے وہ سمارٹ نہیں ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی، ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں، ہم ڈسٹرب سلیپ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ جس کو سائیکوموٹر ریٹارڈیشن کہا جاتا ہے، وہ بہت ٹربل سم ہوتی ہے۔ انسان اٹھ کے اگر کچھ کرنا چاہتا بھی ہے تو وہ اس کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس سمٹم کو ریکگنائز کریں، اور اگر کسی کو آپ میں یا آپ کے ارد گرد کسی کے اندر آپ کو یہ بلا وجہ کی تھکاوٹ یا بلا وجہ کی تیزی نظر آتی ہے تو آپ اس کو لازمی مشورہ دیں، وہ کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کرے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ڈاکٹر عمر شاہ کو اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔